لانگ ٹرم جو ہے سعدیہ صاحبہ منسٹر صاحب کمپلین کر رہے ہیں. حکومت سندھ نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے. بہت آسان تھا جان چھڑانے کے لیے صرف بسز خرید کے چلا دینا. ابھی جو ہماری بی آر ٹیز ہیں, ریڈ لائن اور یلو لائن, یقین کریں کہ سر اس میں 5% کاسٹ صرف بسز کی ہے, 95% کاسٹ جو ہے انفراسٹرکچر کی ہے. تو ہم یا تو اس طرح کرتے کہ ہم انفراسٹرکچر کو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ نہیں جی صرف بسز لے آؤ, تو کراچی میں الحمدللہ اتنے پیسوں میں تو ہر گلی گلی میں بسز کی بھرمار لگ جاتی. لیکن ہم نے آج کا نہیں سوچنا, ہمیں سوچنا ہے کہ جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے, جس طرح آپ کی ٹریفک کنجیشن بڑھ رہی ہے, آپ کو اس شہر کو ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس کو پراپر ماس ٹرانزٹ آپ کو دینا پڑے گا. اور یہی اس کے پیچھے تھیم تھی, اور یہ پروجیکٹس آپ کے دور میں شروع ہوئے تھے. تو اس کو ہم اسی لیے ہی اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ بہت آسان تھا, یہ کتنا آسان تھا کہ آپ صرف بسیں ڈال دیں. بسیں تو ابھی بھی آ رہی ہیں, روزانہ آ رہی ہیں, بسیں ڈال دیں. بسیں چلتی کہاں اگر سڑک پہ وہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اسی لیے ماس ٹرانزٹ آج بھی جو ہے, اگر ہم ساری اس ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیں, کوئی 2 لاکھ افراد آپ کے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی گورنمنٹ کی بسز پہ سفر کر رہے ہیں. اور ہم نے ان چیزوں کو بہت بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. گرین لائن بی آر ٹی سر فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, اور جب فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا تو اس کی ڈیلی کی رائڈرشپ جو تھی وہ 50,000 تھی. 5-6-7 مہینے پہلے ہمیں ہینڈ اوور ہوا, ہم نے اپنی اسٹریٹجیز بنائی اسی گرین لائن بی آر ٹی میں. تو اب ڈیلی کی رائڈرشپ ہے وہ 80 سے 85,000 ہے. 3 سال میں دیکھیں کہ 50,000 سے بڑھا نہیں سکے فیڈرل گورنمنٹ, اور جب یہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے وہ پروجیکٹ ہوا تو 30,000 ڈیلی کی 30 سے 35,000, اور یہ ہماری شاید 2-3 مہینے میں ہم اس کو 1 لاکھ پہ بھی لے جائیں رائڈرشپ کو. کیوں کہ وہ نیت تھی. انٹیگریشن اورنج لائن بی آر ٹی سر آپ کے دور میں سٹارٹ ہوئی. اورنج لائن بی آر ٹی گورنمنٹ آف سندھ کا, پیورلی گورنمنٹ آف سندھ کا پروجیکٹ ہے, وہ کمپلیٹ ہو گیا. پھر ہم نے اورنج لائن بی آر ٹی کو اور گرین لائن بی آر ٹی کے آپس میں انٹیگریشن کر دی, کہ اب تاکہ ایک ہی ٹکٹ پہ اور بغیر کسی واک کی وے جو ہے, کیونکہ اس ڈیزائن مسئلہ تھا. ڈیزائن مسئلہ یہ تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, بیچ میں جو لیپس تھا وہ کوئی آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر پیسنجر کو پیدل چل کے جانا پڑ رہا تھا. اس کی ہم نے انٹیگریشن کر دی. اور ہم نے اب یہ نئی چیز شروع کی گرین لائن میں, وہ ہم نے ایسے بیٹھے بیٹھے ہم نے اپنی ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ یار یہ بھی کر کے دیکھ لو. بی آر ٹی میں بھی ہم نے پنک بسز شروع کر دی کہ جی بی آر ٹی بسز چل رہی ہیں کہ جی ہمیں خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو. اب جو خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ گرین لائن میں اور ان لائن میں یہ چل رہی ہیں پنک بس سروس جس میں صرف خواتین کے لیے, آپ ریسپانس دیکھیں وہاں پہ جا کے. میں تو کہوں گا ہمارے دوستوں سے چل کے وہاں پہ ریسپانس دیکھیں کہ کیا زبردست ریسپانس ہے, اور خواتین اب انکریج ہو رہی ہیں. آپ نے ماحول کی بات کی, ہم نے کہا کہ جی ای وی بسز پاکستان کی پہلے لے کے آئے, اور خواتین کے لیے جو ہم نے پنک اسکوٹر شروع کیے ہیں, میری بہن آپ جا کے دیکھ لیں اس وقت ریسپانس کیا آ رہا ہے. ٹوٹل جب ہم نے یہ اسکیم شروع کی تھی تو پورے سندھ بھر میں 150 خواتین تھی جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا موٹر بائک کا. پورے سندھ میں آپ آبادی دیکھ لیں اور دیکھ لیں کتنی ٹوٹل 150 خواتین تھی. اس وقت کوئی 15,000 خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور حکومت سندھ نے کہا ہے کہ ہم ابھی یہ پاکستان کا پہلا اور واحد صوبہ جو کہ فری آف کاسٹ نہ صرف وہ پنک اسکوٹر دے رہا ہے, اس کو فری آف کاسٹ ہیلمٹ دے رہا ہے, فری آف کاسٹ کو ٹریننگ بھی کروا رہا ہے, اور فری آف کاسٹ اس کو ڈرائیونگ لائسنس بھی دے رہا ہے. اور یہ وہ پروجیکٹ ہے, میں ظاہر جس کی اچھائی اس پہ کروں, یہ اس میں جو ہیلمٹ کے پیسے ہیں, جو اس میں ای وی بائکس کے پیسے ہیں, وہ سندھ حکومت دے رہی ہے. لیکن ایک انٹرنیشنل فرینچائز جس نے آج تک کسی گورنمنٹ پروجیکٹ میں کبھی انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, ہمارا یہ پروجیکٹ دیکھ کر کے ایف سی نے اپروچ کیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو, کہا کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہم نے تو اپنی اسکوٹرز بھی لے لی, ہیلمٹ بھی لے لی. بولے جی ہم ان کو فری آف کاسٹ ساری خواتین کو ٹریننگ بھی کرائیں گے, ان کے ڈرائیونگ لائسنس کے پیسے بھی ہم بھریں گے. تو ایک انٹرنیشنل فرینچائز نے اس پروجیکٹ میں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کسی بھی بڑی فرینچائز نے, جو انٹرنیشنل فرینچائز نے, کسی بھی گورنمنٹ اسکیم میں کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم اس میں آئیں. تو یہ اتنی اچھی تھی, اور اس پروجیکٹ کو جب لوگ سکسیس سٹوری سنتے ہیں تو مختلف ممالک بھی اس کی تعریف کرتے ہیں
جب میں نے کہا کہ پنک بس سروس کی بات ہوئی تو آپ کے پاس یو کے اخبار اور جریدوں نے، گارڈین نے اس پہ لکھا، خلیج ٹائمز نے لکھا، آپ کے گلف نیوز نے لکھا، آپ کی جو ہے وہ DW چینل، جرمن چینل، انہوں نے آ کے اس پہ اسٹوریاں کی کہ یہ جو خواتین کے لیے مطلب وہ احساس جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے رکھا ہے، یہ پورے گلف میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، پورے یورپ میں نہیں ملے گا، پورے UK میں نہیں ملے گا، USA میں نہیں ملے گا، کہیں پہ خواتین کے لیے مخصوص یہ سروسز نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں اور ہمارے صوبے نے اس کی شروعات کی تو ہم سب کا یہ کریڈٹ ہم سب کو جاتا ہے. یہ چونکہ ویژن تو ہماری لیڈرشپ کا اور ان کا تھا، لیکن یہ کریڈٹ ہم سب کو جاتا ہے کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ہم یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے خواتین کے لیے اس کا آئیڈیا کیا تھا؟ ہمارے پاس شروع میں خواتین کو اگر گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے تھے سب یوں مڑ کے دیکھتے تھے، یار خواتین گاڑی چلا رہی ہیں، یہی ہوتا تھا نا. اور خواتین کو بائک چلاتے ہوئے تو دیکھنا بہت بڑا ایک ریئرلی چیز ہوتی تھی. لیکن اب اگر خواتین انکریج ہو رہی ہیں آپ کے اور ہمارے، اور اس میں کوئی کپات نہیں کہ کون ہے، کون سی جماعت سے، کون سے شہر سے، کون سی زبان بولنے والا ہے. اور ابھی بھی میں اس فلور آف دی ہاؤس کہتا ہوں، جتنی بھی خواتین جن کے پاس یہ ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہوگا حکومت سندھ، اتنی بائکس، کوئی تعداد نہیں، یہ لاتعداد اسکیم ہے، اتنی بائکس فری آف کاسٹ دے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آ کے اپنے جابز پہ جائیں، اپنے کاروبار کریں، اپنے اسکولز میں جا کے پڑھیں، اپنے کالجز میں پڑھیں، ان کو یہ سہولیات، یہ ساری چیزیں ہمیں دینا. یہی ہوتی ہے ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بہترین مثال جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کر رہی ہے. Second supplementary. سر نو ڈاؤٹ جو پنک بائک ہے یہ جو ہے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے خواتین کو امپاور کرنے کا، اور وہ خواتین جو کہ جاب کرتی ہیں ان کے لیے. لیکن اس کی یہ بھی میں منسٹر صاحب کو بھی فلور آف دا ہاؤس کہوں گی کہ یہ اس کو جو دیا جا رہا ہے اس کے سسٹم کو تھوڑا سا دیکھیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے. بہت سی خواتین ہمارے پاس آئی ہیں جو کہ انہوں نے اپلائی کیا بٹ ان کو نہیں ملے بائکس. تو سسٹم بہت اچھا ہے، اس سسٹم کو طریقے سے اگر چلایا جائے گا تو ملک اور قوم کی جو ہے وہ اس کے لیے بہتری ہوگی، اور جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ میرا سیکنڈ سپلیمنٹری کوشچن ہے کہ یہ جو ٹرمینل بسز جو ہیں ان کے سٹینڈز، جو بس سٹینڈز بنائے ہوئے ہیں، بس سٹاپس بنائے ہیں نئے، تو ان کی جو تعمیرات میں معذور افراد کے لیے، سینئر سٹیزنز کے لیے اور خواتین کے لیے کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں؟ خاص طور پہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے کیا ریمپس موجود ہیں؟ اور یہ جو بسیز ہیں ان میں بھی معذور افراد کے لیے وہ ایک ہوتا ہے نا ریمپ ہوتی ہے، کیا وہ موجود ہے کہ نہیں؟ شکریہ جی. پہلی بات معذرت کے ساتھ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس بہت ساری خواتین آپ کے پاس آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہمیں نہیں مل رہا. میں آپ کو فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس اور ڈرائیونگ ٹیسٹ انہوں نے پاس کیا ہے. میں آپ کو فلور آف دی ہاؤس بول رہا ہوں، آپ ابھی نام لیں ان کے اور اگلے 2 گھنٹے میں ان کے پاس بائکس پہنچ جائیں گے. آپ ابھی نام لیں کتنی خواتین ہیں جن کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور انہوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے. اگین ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے، ناٹ لرنر لائسنس کی میں بات کر رہا ہوں. ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس وتھ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس. جتنی خواتین ہوں گی میں فلور آف دی ہاؤس آپ ابھی نام لیتی جائیں. 2 گھنٹے کے بعد جو اسمبلی کے باہر ہی ان سب کو جو اسپیکر صاحب کے ہاتھوں میں ساری بائکس میں ڈسٹریبیوٹ کرواؤں گا. میں اس کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں سیکنڈ بات آپ نے کہا کہ جی جو اسپیشل لوگ ہیں یا جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ریمپس وغیرہ کی بات، میری بہن تمام بسز میں وہ ریمپس موجود ہیں. نئی جتنی بھی بسز ہیں اس میں ریمپس موجود ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ جگہ بھی موجود ہے کہ جہاں پہ اسپیشل یا ان کو افراد کے لیے وہ ویل چیئر کی جگہ بھی ہو. انفیکٹ ہماری جو نئی ابھی ڈبل ڈیکر بسز آئی ہیں، ڈبل ڈیکر بسز میں بھی ہم نے وہ ریمپس رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بھی خصوصی افراد کے لیے چیزیں ہوں. جہاں تک آپ نے بس سٹینڈز کی بات کی، بس سٹینڈ میں خواتین کے لیے یس ڈیڈیکیٹڈ ان کے لیے لاؤنجز موجود ہیں کہ جہاں پہ ان کے بیٹھنے کی جگہ یا ویٹنگ ایریاز موجود ہیں. ان کے میں نے پہلے بھی کہا ان کے سپریٹ ان کے واش رومز موجود ہیں، اور جو بھی وہ سہولیات جو کہیں پہ ملنی چاہیے وہ ہم نے ان ٹرمینلز میں موجود کر کے رکھی ہوئی ہے. Third supplementary. more